حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، والد انتقال کر گئے، والدہ تھی میری اور ہم دو بھائی تھے۔ فرماتے ہیں بچے کھیلنے کے لیے نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے کھیلنے نکل گیا۔ ایک بیل بچوں کے قابو آ گیا، تو بچوں کے قابو کو چیز آ جائے تو پھر وہ اس کا جو حال ہوتا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی، ہم سارے بچے رہ چکے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ بیل قابو آ گیا، کوئی اس کے کان چھیڑتا، کوئی اس کی دم چھیڑتا، کوئی اس کے سینگ چھیڑتا، کوئی کسی جگہ سے اسے تنگ کرتا۔ مختلف بچے اس کو نا دم سے پکڑ کے ہلاتے، بیل بھاگتا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں بھی آگے بڑھا، اور میں نے جب اس کی دم پکڑ کے ہلائی تو بیل نے میری طرف منہ کیا اور کہنے لگا عبدالقادر تو نہ ایسے کر، بول کے کہنے لگا تو نہ ایسے کر، تجھے رب نے ان کاموں کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اتنا خوف طاری ہوا، بیل کو بولتے دیکھا تھا پہلی دفعہ، بیل کو۔ اب میرے سنی کو بھی دلیلوں کی ضرورت ہوتی ہے، دلیل نہ دیں، کسی بزرگ کی بات سنائیں تو سنی بھی تھوڑا تھوڑا دائیں بائیں دیکھتا ہے۔ یہ شور ایسا ہوا ہے نا، پراپوگنڈا ایسا ہے۔ میں حدیث پاک سنا دیتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص نے بیل پہ سواری کر لی تھی۔ بیل سواری کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، سواری کے لیے اونٹ ہیں، خچر ہیں، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، بیل کھیتی باڑی کے لیے۔ بیل نے سواری کر لی، اس شخص نے جب بیل پہ سواری کی تو بیل پیچھے مڑ کے دیکھنے لگا اور کہنے لگا یار تو بڑا بیوقوف ہے، بول کے بیل حضور کے زمانے میں کہنے لگا مجھے اللہ نے سواری کے لیے نہیں پیدا کیا، میرے سے وہ کام لے جس لیے میں پیدا کیا گیا ہوں۔ تو بندہ ڈر گیا، کہنے لگا بڑی حیرانگی والی بات نہیں کہ بیل بولتا ہے، تو بیل پھر بول پڑا، کہنے لگا اس سے بھی زیادہ حیرانگی والی بات ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے مدینے میں نبی پاک آ گئے ہیں اور تو نے ابھی تک کلمہ ہی نہیں پڑھا، یہ اس سے بھی زیادہ حیرانگی والی بات ہے۔ جامع المعجزات میں حدیث موجود ہے، حضور آ گئے اور تو نے کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ وہ شخص کہتا ہے میں سر پٹ دورا، جب آ کے سامنے کھڑا ہوا تو حضور مسکرائے، فرمایا آجا پڑھ لے کلمہ، مجھے پتا ہے تجھے کس نے بھیجا ہے۔ تو بھائی اللہ چاہے تو بیل بول، چلیں ٹھیک، اب آپ تھوڑے سے راضی ہوئے ہیں بات سمجھ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ والوں کی باتیں مان لیا کریں، میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں رب کریم کے کوئی بندوں کی بات کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوتی، وہی تو کتاب و سنت آگے پہنچانے والے ہوتے۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں وہ ڈر کے گھر آیا، جب گھر پہنچا تو میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ فرماتے ہیں میں چھت پہ چڑھا اور میں نے جیلان میں اپنی چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھا تو حج کے دن تھے، میری سیدھی نظر میدان عرفات پہ گئی، لوگ میدان عرفات میں بیٹھ کے لبیک لبیک پڑھ رہے تھے۔ پہلے میں وہاں سے ڈر کے آیا، پھر چھت سے ڈر کے نیچے اترا، ماں کو ساری بات بتائی تو کہتی ہے میری ماں کہنے لگی بیٹے جب تو پیدا ہونے والا تھا تو مجھے بڑی بشارتیں ملتی۔ فرماتے ہیں ماں نے نا کھولا بکسا صندوق تو 80 دینار نکالے، فرمایا پتر تم دو بھائی ہو اور تمہارا باپ کل جاگیر 80 دینار چھوڑ گیا، 80 40 تمہارے 40 تمہارے بھائی کے۔ فرمایا بیٹا ایک بات کا خیال رکھنا، میں عورت ہوں، تمہارا باپ کوئی نہیں، بھائی چھوٹا ہے، میں پیچھے نہیں آ سکتا، یہ 40 دینار لے جا اور جا بغداد چلا جا، جا کے تعلیم حاصل کر، بیٹے میں پہنچ نہیں سکتی، خیال رکھنا۔ غوث پاک فرماتے ہیں 12 سال میں نے تعلیم حاصل کی یارو، میں نے پتے بھی کھائے، اور خود آپ کا فرمان موجود ہے، فرماتے ہیں ایسی سختیاں بھی دیکھیں، ایسی سختیاں بھی دیکھیں کہ پتھروں اور پہاڑوں پہ گزرتی تو شاید پگھل جاتے، لیکن میں نے اپنے نبی کا دین پڑھا۔